رانا صاحب کو گھوری کو ہراساں کرنا بہت مہنگا پڑ گیا۔ رانا صاحب وہاں پر کھانا ڈیلیور کرنے گئے تھے اور وہاں سے سیدھا جیل پہنچ گئے۔ مانچسٹر ایوننگ نیوز رپورٹ کے مطابق 25 سالہ یہ رانا صاحب ستمبر 2025 میں ایک عورت کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اسالٹ کرنے کی کوشش کی یا اسالٹ کیا، اور یہ واقعہ جو ہے وہ شپ بروک روڈ کے نزدیک ہی کہیں پیش آیا ہے۔ رانا صاحب مانچسٹر کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور اس ٹائم وہ ڈیلیوری ڈرائیور کے طور پر کام کرتے تھے۔ اب آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ جو رانا صاحب تھے وہ پاکستانی رانا تھے یا پھر انڈین رانا تھے۔ ویسے کورٹ میں بتایا گیا کہ جب رانا صاحب جو ہیں وہ اس گھر میں ڈیلیوری دینے کے لیے، کھانا ڈیلیوری کرنے کے لیے گئے، تو جب وہ ڈیلیوری کر چکے تو پھر جیسی وہ عورت گھر کی طرف مڑی تو اس رانا صاحب نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا اور اسے زبردستی اسالٹ کرنے لگا، کس کرنے لگا، اور مطلب جو بھی وہ کچھ کر سکتا تھا اس نے کرنے کی پوری کوشش کی۔ وکٹم کا کہنا ہے کہ میں نے اسے کئی بار رکنے کو کہا لیکن یہ نہیں رکا۔ یہ اسالٹ کم از کم 1 منٹ تک چلتا رہا۔ شروع میں اس عورت نے پولیس کو رپورٹ نہیں کیا، اس نے صرف جو ڈیلیوری کمپنی تھی اس کو کمپلین کی، لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس نے جب یہ واقعہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا عورت نے، تو اسے دوستوں نے مشورہ کیا کہ وہ پولیس سے کمپلین کریں۔ پھر جب اس نے پولیس میں کمپلین کی تو پولیس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پھر پولیس نے رانا صاحب کو گرفتار کر لیا۔ رانا صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا ہے، یہاں پر تو آپ نے اپنی کمیونٹی کا نام روشن کرنے کی کوشش کی ہے، تو رانا صاحب نے بولا کہ جناب میں اس میں اکیلا شامل نہیں تھا، اس میں یہ عورت بھی شامل تھی، اس کی مرضی تھی اس میں، تب یہ سارا کچھ میں نے کیا، لیکن اصل میں مجھے کہانی کچھ اور نظر آ رہی ہے۔ رانا صاحب کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ یہ جتنا بھی انسیڈنٹ ہوا ہے وہ اس لڑکی کے موبائل فون پہ ریکارڈ ہو گیا ہے۔ جب پولیس نے اسے یہ ویڈیو دکھائی تو اس نے اس ٹائم بھی ویڈیو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وکٹم نے اسے پھنسانے کی پوری کوشش کی ہے اور یہ ایک جال تھا جس میں وہ پھنس گیا۔ آخر کار یہ کیس چیسٹر کراؤن کورٹ میں پیش کیا گیا۔ وہاں پر جو جوری تھی اس نے تمام ثبوت دیکھے اور وہ ویڈیو بھی دیکھی جو عورت نے بنائی تھی یا پھر کسی اور نے بنائی تھی، وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکا ہمیں، لیکن وہ ویڈیو بنی گئی تھی۔ اس تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے کورٹ نے اس کے اوپر اسالٹ، سیکس یا زبردستی کے جو سیکس کرنے کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ لگائے، اور اسے 2 سال 4 مہینے کے لیے جیل کی سزا سنا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کورٹ نے 10 سال کے لیے سیکس آفینڈر رجسٹر پر اس کا نام درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگلے 10 سال تک گورنمنٹ اس کے اوپر نظر رکھے گی کہ رانا صاحب دوبارہ سے ایسی کوئی غلطی نہ کر سکے۔ اور اس کے علاوہ کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وکٹم ہیں اور رانا صاحب ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی رابطہ یا کوئی کنٹیکٹ نہیں کریں گے۔ اس کے لیے کورٹ نے ریسٹریننگ آرڈر بھی جاری کر دیا ہے۔ اس کیس کے فیصلہ آنے کے بعد ڈیٹیکٹیوز کا کہنا تھا جنہوں نے اس کیس کے اوپر کام کیا، ان آفیسرز کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ہم نے ملزم کو وہ فوٹیج دکھائی تو رانا صاحب جو ہیں وہ انکار کر گئے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو بھی ہے، انہوں نے پھر بھی اپنا جرم تسلیم نہیں کیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ خوش قسمتی سے جوری نے وہ ویڈیو دیکھی اور انہوں نے سچ کو دیکھ لیا، پہچان لیا اور اس کو سزا سنائی۔ اس کے ساتھ انہوں نے بہت سی باتیں کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس جو ہے وہ عورتوں کے خلاف تشدد یا اس طرح کے اسالٹ کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں وہ بہت سیریسلی لیتی ہے، اور جب تک پولیس اس کے اوپر کام مکمل نہ کر لے وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ دوستو ایسے جو جرم ہوتے ہیں نہ صرف لوگوں کی جو سامنے والا ہوتا ہے، وکٹم ہوتا ہے، اس کی زندگی خراب کرتے ہیں، بلکہ جو کر رہا ہوتا ہے اس کا اپنا فیوچر بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ایسے جو افراد ہوتے ہیں وہ زیادہ تر امیگرینٹ یا مائیگرنٹس ہوتے ہیں، وہ دوسرے ملکوں سے لاکھوں پاؤنڈ لگا کر یو کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر ساتھ ساتھ وہ اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم کے اوپر کوئی ڈیلیوری کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس طرح کے کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنا تمام پورا فیوچر تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اگر مراتے ہوئے آپ یو کے میں پہنچ ہی گئے ہیں تو اپنی کمیونٹی کا نام اس طریقے سے روشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اپنے کام سے کام رکھو۔ اگر آپ ڈیلیوری ڈرائیور ہو بس جاؤ اپنا کام کرو اور واپس آ جاؤ، زیادہ باتیں کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کے ایک چھوٹے سے غلط قدم کی وجہ سے پورے یو کے میں آپ کی پوری کمیونٹی بدنام ہو جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہو تو رپورٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے لوگ شرم کی وجہ سے رپورٹ نہیں کرتے، اگر وہ رپورٹ کریں گے تو قانون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ان کو انصاف ضرور ملے گا۔
آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جو اس شخص کو جو سزا ہوئی ہے 2 سال 4 مہینے، یہ کافی ہے یا پھر اس سے زیادہ اس کو سزا ہونی چاہیے تھی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، اور یوکے سے ریلیٹڈ اوتھینٹک نیوز سننے کے لیے ہمارے چینل این ڈائریز کو فالو کر لیں۔ شکریہ۔